آج میں آپ کو ایک دلچسپ کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ یہ کہانی قدیم بادشاہوں، راجوں اور مہاراجوں کی نہیں بلکہ جدید دور کے حکمرانوں کی ہے، مگر اس کہانی اور قدیم شہنشاہوں کی کہانی میں بہت کچھ مشترک ہے۔ ایک قدرے مشترک انداز حکمرانی ہے۔ قدیم بادشاہوں کے معاون اور مشیر ان کے درباری ہوتے تھے، جن کو آج کے دور میں وزیر و مشیر کہا جا سکتا ہے۔ اپنے وزیروں اور مشیروں یعنی درباریوں کے تقرر کے لیے بادشاہ کئی عجیب و غریب طریقے استعمال کرتے تھے۔ مثال کے طور پر بادشاہ کو صبح جو پہلا راہ چلتا مسافر ملتا تھا، اس کو دربار میں مشیر یا وزیر لگا دیا جاتا تھا۔ یہاں تک بھی کہانیاں مشہور ہیں کہ ایک بادشاہ نے گھوڑے کو وزیر مقرر کر رکھا تھا، جس کو باقاعدگی سے بطور وزیر دربار میں لایا جاتا تھا۔ یہ کہانی اٹلی کے بادشاہ گائس سیزر کی ہے۔ یہ مشہور شہنشاہ جولیس سیزر کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس کے گھوڑے کی وزارت پر اگرچہ تاریخ نویسوں کا اتفاق نہیں ہے، لیکن اس گھوڑے کے لائف سٹائل پر سب متفق ہیں۔ یہ گھوڑا ماربل کی استبل میں رہتا تھا، ہاتھی دانت اور سونے کے برتنوں میں چارہ کھاتا تھا، اور اس کی خدمت کے لیے 15 آدمی مقرر تھے۔ بہرحال یہ بادشاہ لوگ تھے جو کسی قانون، ضابطے یا آئین کے پابند نہیں تھے۔ بادشاہ کی پسند، اس کا فرمان اور حکم ہی قانون و آئین ہوتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ اور بادشاہتوں کا نظام ختم ہو گیا۔ اس کی جگہ جمہوری نظام قائم ہوئے، جسے عوام یعنی جمہور کی حکمرانی کہا گیا۔ اس کے لیے آئین و قوانین تشکیل دیے گئے، ضابطے بنائے گئے، اور حکمرانوں کی منزی و منشا کی جگہ قانون کی حکمرانی قائم ہوئی۔ بادشاہت اور درباروں کی جگہ پارلیمانی اور صدارتی نظام قائم ہوئے۔ ان صدور اور وزرائے اعظموں کو اپنے وزیر و مشیر مقرر کرنے کا اختیار دیا گیا۔ تاہم بادشاہتوں کے برعکس یہ اختیار مختلف شکلوں میں قانون، اخلاقیات اور ملکی وسائل کے تابع کیا گیا۔ اس نظام میں صدر یا وزیر اعظم کوئی بادشاہ نہیں کہ جتنے مرضی درباری رکھ لے۔ صدر اور وزیر اعظم کو ملکی وسائل اور گنجائش کے مطابق ان عہدیداروں کا تقرر کرنا ہوتا ہے۔ آج ریاستہائے متحدہ امریکہ دنیا کا امیر ترین اور طاقتور ترین ملک ہے۔ یہ پولیٹیکل سائنس کی ہر تعریف کے مطابق ایک امپائر ہے، ایک سپر پاور ہے۔ اس حیثیت میں یہ نہ صرف اپنے ملک کے اندر بلکہ عالمی سطح پر گوناگون مفادات کا حامل ہے۔ کئی ایک تنازعوں میں ملوث ہے۔ دنیا کے کئی ممالک کے دفاع کی ذمہ داری اس نے اپنے سر لے رکھی ہے، اور اس وقت دنیا کے چپے چپے پر اس کے مفادات پھیلے ہوئے ہیں، جن کی اس کو حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ یہ دنیا کی بڑی معیشت ہے اور اس کے پاس طاقتور ترین افواج ہیں۔ امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن کی کابینہ کے ممبران کی تعداد 16 ہے۔ اس کابینہ میں نائب صدر کیملا ہیرس اور 15 ایگزیکٹو محکموں کے سربراہان شامل ہیں۔ ان 16 لوگوں کی مدد سے جو بائیڈن نہ صرف ریاستہائے متحدہ امریکہ کے معاملات چلا رہا ہے، بلکہ دنیا کے ہر ملک کے اندرونی معاملات سے لے کر خارجہ پالیسی تک کے امور پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر عوامی جمہوریہ چین آتا ہے۔ یہ دنیا کی دوسری بڑی طاقت اور معیشت ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر میں یہ امریکہ کا شراکت دار ہے۔ یہ دنیا کی بڑی سپر پاور ہے جو اس وقت بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جیسے منصوبوں کے تحت دنیا کے 148 ممالک کی معیشت اور سیاست پر اثر انداز ہوتا ہے۔ عام الفاظ میں آپ اس کو دنیا کی دوسری بڑی امپائر کہہ سکتے ہیں۔ صدر شی جن پنگ اس امپائر کا انتظام اسٹیٹ کاؤنسل کے ذریعے چلاتے ہیں، جس کے ممبران یعنی وزیروں کی تعداد صرف 26 ہے۔ ایک نظر ہندوستان پر بھی ڈال لیجئے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی والا ملک ہے جو جلد ہی دنیا کی تیسری بڑی معیشت بننے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ اس کا وزیر اعظم نریندر مودی یونین کاؤنسل آف منسٹرز کے ذریعے اس ملک کا انتظام چلاتا ہے۔ یونین کاؤنسل آف منسٹرز حکومت ہند کا پرنسپل ایگزیکٹو ادارہ ہے جو ایگزیکٹو برانچ کے سینئر فیصلہ ساز ادارے کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کی سربراہی وزیر اعظم کرتے ہیں اور اس میں ہر ایک ایگزیکٹو حکومت کی وزارتوں کے سربراہ ہوتے ہیں۔ آج کل کاؤنسل کی سربراہی وزیر اعظم نریندر مودی کر رہے ہیں، اور وزیروں کی یہ کاؤنسل وزیر اعظم سمیت 29 اراکین پر مشتمل ہے۔ کاؤنسل ہندوستان کی پارلیمنٹ کے تابع ہے۔ اس کے بعد ایک اس سے بھی چھوٹی ایگزیکٹو باڈی ہے جسے مرکزی کابینہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہندوستان میں فیصلہ سازی کا اعلیٰ ادارہ ہے۔ یہ یونین کاؤنسل آف منسٹرز کا ایک ذیلی سیٹ ہے جو حکومت کے اہم قلمدان اور وزارتیں اپنے پاس رکھتا ہے۔ اس طرح بھارت میں صرف 29 کیبنٹ منسٹرز ہیں۔ اسی طرح بڑی بڑی کامیاب مغربی جمہوریتوں کو دیکھ لیجئے۔ آسٹریلیا میں عموماً منسٹرز کی تعداد 20 سے زائد نہیں ہوتی۔ برطانیہ میں 21 منسٹر کی تعداد پر کیپ ہے، اور کینیڈا میں وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی کابینہ میں 35 منسٹرز شامل ہیں، جن میں 17 خواتین اور 18 مرد ہیں۔ ان کامیاب مغربی جمہوریتوں کے ساتھ ساتھ سنگاپور اور جاپان جیسی مشرقی جمہوریتوں کو بھی دیکھ لیں۔ خود پاکستان میں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے 17 رکنی کابینہ کے ساتھ حلف اٹھایا تھا۔ اگرچہ پاکستان کی نوخیز جمہوریت میں منسٹرز کی تعداد کم یا زیادہ ہوتی رہی ہے، لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس خطے میں ایک ایسا علاقہ بھی ہے جسے آزاد کشمیر کہا جاتا ہے۔
اس کو آزاد ریاست جموں و کشمیر بھی کہا جاتا ہے۔ بین الاقوامی قانون کی روشنی میں یہ سوورن حکومت نہیں بلکہ لوکل اتھارٹی ہے، اور اس کو لوکل اتھارٹی کا نام اقوام متحدہ نے اس وقت دیا تھا جب مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ میں زیر بحث تھا۔ اس اتھارٹی کے پاس وزارت خارجہ، دفاع، کرنسی، تجارت اور مواصلات جیسے محکمے بھی نہیں ہیں۔ اس لوکل اتھارٹی کے زیر انتظام علاقے کا رقبہ 4,500 مربع میل اور آبادی تقریباً 40 لاکھ کے لگ بھگ ہے، یعنی یہ آبادی کے لحاظ سے ضلع راولپنڈی سے چھوٹا ہے، جس کا انتظام ایک ڈیپیوٹی کمشنر چند اسسٹنٹ کمشنرز کی مدد سے چلاتا ہے۔ لیکن وزیروں اور مشیروں کے تقرر کے معاملے میں آزاد کشمیر کی لوکل اتھارٹی تمام بین الاقوامی ریکارڈ توڑنے کے لیے مشہور ہو چکی ہے۔ 40 لاکھ کی اس آبادی کے لیے حال ہی میں موجودہ حکومت نے 29 وزیر مقرر کیے ہیں، جو بلا لحاظ رقبہ و آبادی تعداد کے اعتبار سے دنیا کی تمام سپر پاورز اور بڑی جمہوریتوں کے وزیروں سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ 40 لاکھ آبادی والے آزاد کشمیر کا سالانہ بجٹ صرف 2 خرب 32 ارب روپے ہے، جو کامیاب ملکوں کی چھوٹی سے چھوٹی میونسپلٹی کے بجٹ سے بھی کم ہے۔ اس بجٹ پر 29 وزیر رکھ لیے گئے ہیں، جن میں سے ہر ایک کے پاس سرکاری گاڑی، نوکر چاکر، TADA اور دیگر بے شمار مراعات ہیں۔ ان وزیروں کا لائف سٹائل ترقی یافتہ اور کامیاب جمہوریتوں کے وزراء سے بہتر اور پروٹوکول ان سے زیادہ ہے۔ دوسری جانب غربت کا یہ عالم ہے کہ عوام آٹے اور روٹی کے لیے سڑکوں پر دھرنے دیتے پھرتے ہیں۔ غریب عوام کے وسائل کا اس بے دردی سے استعمال تاریخ میں کسی شہنشاہ نے بھی نہ کیا ہوگا۔ 40 لاکھ کی آبادی کو 29 وزیروں پر تقسیم کر کے دیکھیے کہ ایک وزیر کے حصے میں کتنے افراد آتے ہیں۔